الصبح بدا من طلعته. الرحمن الرحیم 5ویں پارے میں 10 رکوع سورہ النساء کے 13 رکوع مکمل ہوئے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 96 پر، آیت نمبر 96 کے بعد اگلا رکوع ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ صدق اللہ العظیم۔ اوپر کی آیت میں اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والوں کی فضیلت کا بیان تھا اور جہاد کا حکم تھا۔ اتنے لوگ جتنوں سے جہاد کا تقاضا پورا ہو جائے، اتنے لوگ اگر جہاد میں شریک ہیں اور دشمنوں کے مقابلے میں کافی ہیں تو تمام امت مسلمہ سے وہ جہاد کا فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، ورنہ جتنے لوگوں کی ضرورت ہے اتنے لوگ نہیں لگیں گے تو باقی لوگ بھی گنہگار ہوں گے۔ تو یہ اوپر کی آیتوں کا حاصل تھا، اور جب فرض کفایہ ادا ہوگا تو اللہ نے فرمایا کہ سب گناہ سے بچ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ البتہ جو مجاہد ہوں گے اور اپنے عمل سے جہاد میں جنگ میں حصہ لے رہے ہوں گے، ان کے درجات کہیں بلند ہوں گے، درجات منہ مغفرہ و رحمہ، ان کے درجات بھی بلند ہوں گے، ان کی خصوصی بخشش و رحمت کا معاملہ ہوگا۔ آج کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہجرت کا ذکر فرمایا ہے، اور ابتدائے اسلام میں بلکہ جب مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرض ہوئی تو مکہ مکرمہ سے کافروں کے درمیان سے نکل کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض قرار دے دیا گیا تھا، بلکہ ایمان کا لازمی تقاضا اور ایمان کی قبولیت کی شرط ہو گئی تھی کہ جن کو ہجرت کے مواقع میسر ہیں، جو ہجرت کر سکتے ہیں، تو ان کو یہ قربانی دینا فرض تھا کہ وہ اپنے گھروں کو، اپنے کاروبار کو، اور اگر اپنے اہل و عیال بھی ساتھ میں نہیں لا سکتے تو ان کو چھوڑ کر وہ اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے مدینہ پاک آ جائیں۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی جو فرض تھی ان کے اوپر۔ بہت آسان نہیں ہوتا ہے اپنے ملک کو چینج کر دینا، چھوڑ دینا، اپنے گھر کاروبار کو چھوڑ دینا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی برکتیں بھی بیان فرمائی کہ ہجرت کی برکات، ہجرت کی فضیلت، ہجرت کی دینی دنیاوی اخروی فائدے، جیسے جہاد کے فائدے ہیں ایسی ہجرت کے بھی فائدے ہیں۔ آگے بھی مضمون چلا گیا ہے۔ ہجرت کہتے کسے ہیں؟ ہجرت کے معنی تو آتے ہیں کہ کسی چیز سے بیزار ہو کر کے اس کو چھوڑ دینا، اور اصطلاح میں بولا جاتا ہے کہ ترک وطن کو۔ اب ترک وطن کا چھوڑنا مختلف مقاصد سے ہوتا ہے، تو جو وطن کا چھوڑنا دینی وجہ سے ہو اس کا نام ہجرت ہے، اور ہجرت کے بڑے ثواب ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہجرت کرنے والے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہجرت دین کی وجہ سے وطن کو چھوڑ دینا، اس میں یہ ہے کہ اگر مجبوراً ان کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا کہ وہاں پر رہ ہی نہیں سکتے تھے، نکال ہی دیا گیا، ان لوگوں نے پکڑ کے نکال دیا اپنے وطن سے، تو اس کو بھی ہجرت کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ قرآن کریم میں 70ویں پارے میں آیت ہے الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو نکلنے پہ مجبور نکال دیے گئے وہ اپنے وطنوں سے، اور وعودوا فی سبیل اللہ، انہیں اتنا ستایا گیا کہ نکلنے پہ مجبور ہو جائے، تو بھی ان کو ہجرت کا اور زیادہ ثواب کہ وہ جو ہے ستائے بھی گئے اور ہجرت بھی کی انہوں نے۔ تو ہجرت جو ہے وطن کے چھوڑنا، یہ پہلے جب تک کہ مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا تب تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا فرض تھا۔ اس کے بعد ہجرت کا حکم یہ رہا کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ میں ہے جہاں پر دارالکفر میں ہے کہ وہاں پر کھلے ہو کر کے اسلام کی باتوں پہ عمل کر نہیں سکتا،
مسجد نہیں بنا سکتا، عبادت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، اذان نہیں دے سکتا، اگر کوئی ایسی جگہ میں ہے اور وہ وہاں سے منتقل ہونے پر قادر بھی ہے، ظاہر ہے کہ بغیر قدرت کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ جس کے بس میں نہیں، قدرت میں نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے حکم بھی نہیں۔ تو جس کو ہجرت کے مواقع میسر ہیں، اس کے پاس جو ہے ویزا مل سکتا ہے، اس کو جو ہے دوسری جگہ جو ہے وطن بنانے کو مل سکتا ہے۔ انٹرنیشنل جو ایسے قوانین بن گئے ہیں کہ اب ہجرت کرنا تو آسان نہیں رہا کہ آدمی اپنے وطن چھوڑ کر ہی کہیں چلا جائے۔ اگر یہ چھوڑنا آسان ہوگا تو دوسرا قبول کرے، اس کو رکھنے کے لیے آمادہ ہو نہیں۔ تو بہرحال اگر آج حکم یہ ہے کہ انسان اگر کسی ایسی ملک میں ہے کہ جہاں اس کو دین پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے، تو اس کو اس جگہ کو چھوڑ دینا آج بھی فرض ہے۔ اب مثلا ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جا سکتا، لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر تو جا سکتا ہے، ایک محلے سے دوسرے محلے تو جا سکتا ہے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں بس سکتا ہے۔ اب اگر کسی ایسے گاؤں میں ایک مسلمان نے اپنا گھر بنایا یہ سمجھ کر کے کہ ہاں ماحول اچھا ہے، اب وہاں اس کو نہ اذان دینے پر قادر ہے، نہ نماز پڑھنے پر وہ قادر ہے، اور نہ وہاں پر جو ہے اس کے بچے دین سیکھنے پر جو ہے قادر ہے، وہ ایسے ہی کفرستان بنا ہوا ہے کہ وہاں پر اس کے اور اس کی نسل کی تباہ ہونے کا، دینی ایمان کی تباہ ہونے کا جو ہے پورا خطرہ ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو اس جگہ کو چھوڑ دینا اور اپنی ایسی جگہ کا انتظام کرنا جہاں دین پر عمل کر سکے آج بھی فرض ہے، ورنہ وہ گنہگار ہوگا۔ آج لوگ جو ہے مختلف مقاصد سے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، اپنے اسٹیٹس میں بڑھانے کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، یا اپنے اور آشائش و راحت کے لیے، اور ایسی جگہ چلے جا رہے ہیں کہ وہاں پر نہ ان کو نہ ماحول اسلامی ہے، نہ جو ہے نماز پڑھنے کی آزادی، نہ وہاں مسجدیں ہیں، اور وہاں ترس جاتے ہیں، اور پھر اس سے زیادہ ان کی اولادیں برباد ہوتی ہیں۔ اس لیے خوب دیکھ بھال لینا چاہیے۔ آج کی آیتوں میں یہ مضمون بھی نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہاں پر یہ فرمایا کہ جو لوگ اپنی جانوں کو نقصان کر رہے ہیں، یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے، اپنی جانوں پر ظلم کرنا، اس سے مراد ہوتا ہے کسی بڑے گناہ کو کرنا، اور یہاں مراد یہ ہے کہ ہجرت جو فرض تھی اس کو، ہجرت کو جو چھوڑ رہے ہیں، اور ہجرت چھوڑنے کی وجہ سے دین کے تقاضوں پر وہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے اور فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، تو فرشتے ان سے سوال جواب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم دین کی کس پوزیشن میں تھے، تم کس حالت میں تھے، کس تم نے دین کی باتوں پر کن کن باتوں پہ عمل کیا؟ وہ کہنے لگے تھے تو ہم مسلمان، لیکن ایسی سرزمین میں تھے کہ جہاں پہ ہم مغلوب تھے، دبے تھے، ایسی جگہ بسے ہوئے تھے کہ جہاں پر دین پہ ہم بے بس ہو چکے تھے، اس کی بنا پر ہم دین کی بہت سی باتیں عمل نہیں کر پائے، ہم تھے ایسے دبے کچلے اس وقت یہاں پر۔ تو فرشتے کہیں گے کہ تم کو تو مواقع میسر تھے، تم تو مجبور اور بے بس نہیں تھے، اللہ کی زمین بہت وسیع تھی اور تم کو جو جانے پر قدرت بھی تھی، تم وہاں ہجرت کر جاتے، تم نے اس فریضے کو کیوں چھوڑا؟ تم نے اللہ کے حکم کو کیوں توڑا؟ تم نے جس کی وجہ سے تم نے بہت سی دین کی باتوں پہ عمل نہیں کیا، تو اب جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور بہت برا ٹھکانہ جہنم۔ کسی تو کہ آدمی جس چیز کو دیکھتا نہیں تو اس کو بعض دفعہ اس درجے کا احساس نہیں ہوتا کہ کتنی خطرناک جگہ ہے جہنم۔ اللہ نے فرمایا واقعی جو بے بس ہوگا وہ تو اللہ کے یہاں معذور ہوگا، مرد میں ہو، عورتوں میں ہو، بچے میں ہو۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے جو لوگ ہجرت نہیں کر سکے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی رہ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ وہ بھی انہی لوگوں میں تھیں، ہجرت کرنا چاہتے تھے، تدبیریں ڈھونڈتے رہے لیکن کوئی راستہ نہیں بن سکا، ہمیں راستے کا پتہ نہیں، ہم کم عمر تھے، ہماری والدہ بوڑھی تھیں اور وہ بے بس تھیں، تو لہذا نہ تو والدہ ہجرت کر سکی نہ میں ہجرت کر سکا۔ جب مکہ فتح ہوا تب جا کر کے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مل پائے۔ تو جن کی نیتوں میں سلامتی تھی اور وہ مجبور تھے، عورتوں میں ہو، مردوں میں ہو، بچوں میں ہو، کہ جو ہجرت کی تدبیر نہیں کر سکتے، انہیں راستے کا بھی پتہ نہیں اور ان کے پاس یا کوئی سواری نہیں، تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے ہاں معذور ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، ان کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ ورنہ جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے ہیں دین کی خاطر، جبکہ ہجرت فرض ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی پکڑ ہونے والی ہے، اور پھر وہ دین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے معذور نہیں سمجھے جائیں گے، اور وہ اپنے بڑے گناہ کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک جن لوگوں کو، ان الذین، بے شک وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالیں گے،
اور یہ وہ لوگ ہوں گے ظالمی انفسہم جو انہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہوا تھا، یعنی ہجرت چھوڑ کر کے۔ قالو تو فرشتے ان سے کہیں گے فیما کنتم، تم کس حال میں تھے کہ ہجرت نہیں کر سکے؟ قالو تو وہ کہیں گے جواب میں کننا مستضعفین فی الارض، ہم ایسے ملک میں تھے کہ اس میں مغلوب تھے، مستضعفین مغلوب تھے، ہم بے بس تھے، فی الارض ایسی جگہ میں تھے۔ قالو تو فرشتے کہیں گے علم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین اتنی تنگ تھی کہ تم کسی جا نہیں سکتے تھے؟ سب تو گئے، تمہیں بھی قدرت تھی، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اپنے اس وطن کو چھوڑ کر وہاں چلے جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، سو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وساءت مصیرا، او بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء، من الرجال والنساء والولدان، مگر یہ کہ واقعی جو بے بس تھے مردوں، عورتوں، بچوں میں سے، اور اس طرح بے بس تھے کہ لا یستطیعون حیلۃ، کہ وہ تو کوئی تدبیر ہجرت کی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ ولا یہتدون سبیلا، مثلا معذور تھے، اپاہج تھے، لنگڑے تھے۔ ولا یہتدون سبیلا، یا یہ کہ وہ کوئی راہ ہجرت کی نہیں پا رہے تھے۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، سو ایسے لوگ اگر امید رکھیں کہ اللہ انہیں معاف کرے گا تو یقیناً انہیں امید کرنی چاہیے۔ فاولئک، تو یہ وہ معذور لوگ ہیں، عسى اللہ ان یعفو عنہم، امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہجرت ان کے لیے بھی فرض تھی، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے معافی ہوگی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ سبحان الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما كنا نعلم وما لم نعلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما كنا نعلم وما لم نعلم۔ اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة۔ اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم